عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارہ نمبر 4 اور رکوع نمبر 5۔ سلسلہ گفتگو جنگ احد کے بارے میں چل رہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جنگ کرنے کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے اور معیشت تباہ ہوتی ہے سودی نظام سے۔ اس لیے جنگ احد کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں چند آیات اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں ذکر فرمائی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ سود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو ذکر فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے تجارت کریں، معیشت کو مضبوط کریں۔ تجارت کے بہت سے فضائل ہیں، تجارت کے بہت سے آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تجارت کریں، اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ نفع دے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ تجارت میں نفع نہ ہوا تو ایسی صورت میں بھی سودی قرضہ لینا جائز نہیں، بلکہ صبر کریں اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا، آخرت کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، آخرت بھی ہے۔ سب کچھ دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا کہ بس دنیا ہی دنیا۔ ایسا نہیں کرنا کہ دنیا ہی ذہن میں ہو، آخرت ذہن میں نہ ہو۔ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب ایک بندے نے کوشش کر لی، دنیاوی تجارت کی، اس نے نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اس نے اپنی کوشش جو کرنی تھی کر لی۔ اب آخرت کی طرف توجہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی سود پر قرضہ نہیں لینا، صبر اور شکر کے ساتھ اپنی توجہ آخرت کی طرف رکھیں۔ تو پہلی بات رکوع نمبر 5 کی آیت نمبر 4، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ استغفار کی طرف دوڑ لگاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کرو۔ مشکل حالات میں جو کام کرنے کا ہے، پریشانی کے عالم میں جو کرنے کا کام ہے وہ استغفار ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ پہلے ہم ڈوبے ہوئے ہیں مزید غلط کام کریں، ایسا نہیں کرنا۔ استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے استغفار کے ساتھ، جیسا کہ سورہ ہود میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ فرمائے کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین زندگی دے گا، بہترین دولت عطا کرے گا۔
استغفار کی برکت سے۔ آیت کریمہ پڑھیں، اور یہ حکم سب کو ہے، افراد کو بھی ہے، حکومتوں کو بھی ہے، وزیر اعظم کو بھی ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، فرمایا کہ تمہیں دنیا میں ہر شان عطا کرے۔ بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، مشکل وقت میں بجائے مزید گناہ کرنے کے، مشکل معاشی حالات میں بجائے سود کی طرف جانے کے استغفار کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی فوراً استغفار کرو۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر شان، ہر مرتبہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ اب اس پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ پریشانی بن گئی، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں استغفار کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ استغفار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو قیامت تک کے لیے تھا کہ اب یہ اس میں رہیں گے، لیکن استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ تو فرمائے کہ مشکل حالات میں آئیں تو کیا کرنا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، استغفار کریں، آیت کریمہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے۔ ثم توبوا الیہ، استغفار کا مطلب اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، ہاں یہ مطلب ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کرنے کا نام استغفار ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مشکلات حل فرما دے گا۔ اسی طرح سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص، جو قوم، جو حکمران اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، مشکل سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کلیئر آیت ہے، واضح آیت ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہاں یہ جملہ بڑا قیمتی، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی کافی، آخرت میں بھی کافی۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنے ارادے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس نے ہر چیز کے لیے تقدیر لکھ رکھی ہے، لکھا ہوا اس نے۔ اسی طرح آگے فرمایا سورہ طلاق میں من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات آسان فرما دیتے ہیں، تمام معاملات آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لزم الاستغفار،
جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ 3 انعامات بیان فرمائے جو آدمی استغفار کرتا ہے۔ نمبر 1، ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے۔ نمبر 2، ہر غم کو خوشی میں بدلتا ہے۔ نمبر 3، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ 3 چیزیں بیان۔ تو یہ چیز اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مشکل حالات آتے ہیں، افرادوں پر بھی آتے ہیں، اجتماعی سطح پر بھی آتے ہیں۔ ملکوں کو بھی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، ریاست کو بھی گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی منصوبہ بنانا ہے جو ضروری منصوبہ ہے، پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے میں نے تفصیل بیان کر دی آپ کے سامنے۔ تجارت کریں، تجارت کے علاوہ قرضہ لینا ہو، قرض حسنہ تلاش کریں، قرض سود نہ لیں، اور اگر تجارت سے بھی نفع نہیں ہوا، قرض حسنہ بھی نہیں ملا، تو پھر استغفار کریں، یعنی اللہ کی طرف توجہ کریں، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا انشاءاللہ۔ بہت سی مثالیں، بہت سی مثالیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ فرشتہ آیا کہ آپ حکم دیں میں اس آگ کو پر مارتا ہوں، تو فرمایا نہیں، میری توجہ اللہ کی طرف، میری توجہ اللہ کی طرف۔ اسی کو استغفار کہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف توجہ فرمائی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن میں آتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والا فرما دیا۔ تو ایسا تو نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب اور ہے، میرا اور آپ کا رب اور ہے، نہیں، اس کی سنت سب کے لیے۔ جو رحمتیں اس کی ابراہیم پر تھی، وہی رحمتیں مجھ پر اور آپ پر آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، بشرطے کہ ہم ان کی طرح اللہ کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ مشکلات آتی ہیں، ریاستوں پر بھی، ملکوں پر بھی، حکومتوں کے لیے بھی، کاروباری لوگوں کے لیے، سب کے لیے آتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں بجائے غلط کام کرنے کے، بجائے گناہ کرنے کے، بجائے سود پہ قرضہ لینے کے یا کوئی اور غلط کام کرنے کے، اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے سارعو۔ سارعو کا مطلب ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر وقت ضائع کرنے کے دوڑ لگا دو۔ وقت بھی ضائع نہیں کرنا، سوچ میں نہیں پڑنا، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں دروازہ۔ الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کے پاس تم جا سکتے ہو۔ 20ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے، 5 مرتبہ اللہ نے اس جملے کو دہرایا، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ جعل الارض قرارا، جو زمین کو ٹھہرا سکے، وجعل خلالها انہارا، جو زمین کے بیچ میں دریا اور نہریں جاری کر سکے، وجعل لها رواسیہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو زمین پہ پہاڑوں کو گاڑ سکے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو بے چین کی بے چینی کو دور کرے، بے قرار کی بے قراری کو دور کرے؟ ہے کوئی نہیں۔ تو اس لیے سوچے سمجھے بغیر، وقت ضائع کیے بغیر فوراً سارعو، جلدی۔ تو انشاءاللہ جب اللہ کے دربار میں ہم پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل کرے گا۔ انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے، انبیاء کے علاوہ میرے بھائی آپ تجربہ کر لیں، اپنی زندگی میں تجربہ کر لیں، کوئی مشکل پیش آئے اللہ کی طرف صحیح توجہ کریں۔ اور اس پر میں 1.5 مہینہ پہلے پورا بیان کر چکا ہوں کہ توجہ کب تک کرنی ہے۔
قرآن کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا ہوں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہارا کام پورا نہ ہو، جب تک تکلیف دور نہ ہو، تب تک اللہ کی طرف دھیان رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اللہ سے دعا کی، 3 گھنٹے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کی نصرت نازل ہوئی، فرشتے آ گئے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں، فرشتے آ چکے ہیں۔ آپ کے کندھوں مبارک سے چادر بار بار ہٹتی تھی، آپ دعا میں ایسے مدہوش اور ایسے مشغول تھے کہ آپ کو ہوش ہی نہیں تھا کہ میری چادر میرے دوست مبارک سے ہٹ رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے، جب تک مسئلے کا حل نہ ہو اس کا دروازہ نہ چھوڑیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں انشاءاللہ کہ اللہ کے دروازے سے ہم مایوس لوٹیں۔ فرمایا نہیں، لم اکم بدعائک ربی شقیہ، بڑا خوبصورت جملہ حضرت زکریا علیہ السلام کا، بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کریم میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور میں کبھی بھی تیرے دروازے سے ناکام نہیں لوٹا۔ یہ مطلب ہے کبھی بھی، لم اکم بدعائک ربی شقیہ، یا اللہ کریم میں کبھی بھی آپ کے سامنے دعا کرنے کے بعد محروم نہیں لوٹا۔ آج بھی دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اس بڑھاپے میں نیک اولاد عطا فرما۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے پھر دی کہ نہیں دی؟ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹے کا نام بھی خود رکھا، اور بیٹے کو نبی بھی بنایا، صالح بھی بنایا، اپنا برگزیدہ بندہ بھی بنایا، سیدن سردار بھی بنایا، بیٹا بھی دیا اور بیٹا بھی با کمال دیا زکریا علیہ السلام کو۔ تو یہ مفہوم ہے، بات چل رہی ہے جنگ احد، بیچ میں سود کے بعد یہ آخرت، کہ اگر تجارت تمہاری کامیاب نہیں ہوئی تو یہ نہیں کہ اب تم مشکل حالات میں پڑ گئے اور مزید گناہ کرو، ایسا نہیں کرنا یہ بھی اب ہم مر رہے ہیں چلو سود پہ قرضہ لے لو، نہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، استغفار، اللہ کی طرف توجہ۔ اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا استغفار کا؟ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ بیان فرمایا۔ استغفار کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ دنیا کا میں نے ذکر کر دیا سورہ ہود میں اور سورہ نوح کے اندر، دنیاوی فائدہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ تمہیں مال ملے گا، تمہیں اولاد ملے گی، استغفار کی برکت سے بارشیں ٹائم پہ آئیں گی، تمہاری زمینیں سرسبز و شاداب ہوں گی، تمہارے دریاؤں میں پانی ہوگا، تمہاری ندی نالے چشمے سب میں پانی ہوگا۔ لیکن آخرت کا بھی فائدہ، 2 فائدے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ آخرت کا فائدہ اللہ نے اس جگہ پہ بیان فرمایا، وَجَنَّةٍ، کہ استغفار یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی برکت سے دنیا تو ملے گی، ساتھ ساتھ جنت بھی ملے گی۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ کی طرف دھیان کرنے کی وجہ سے دنیا تو ملے گی انشاءاللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، قرآن کریم کی آیات، لیکن ساتھ ساتھ وَجَنَّةٍ، جنت بھی ملے گی۔ اور جنت کیا چیز ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے، اتنی بڑی جنت۔ یہاں 5 مرلے کا گھر ہو، 1 کنال کی کوٹھی ہو، پھولا نہیں سماتا کہ میری کنال کی کوٹھی ہے، 1 کنال۔ ڈیفنس میں 1 کنال کا گھر ہو جناب، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے کہ ڈیفنس میں رہتا ہوں، 1 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہوں۔ وہ جنت زمین و آسمان سے بھی زیادہ اس کی چوڑائی ہے۔ اور کب ملے گی؟